أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش ویلوگ سے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پیاروں، جن میں میری بہنیں، بھائی، دوست و احباب، بزرگ حضرات اور بچے شامل ہیں، سبھی کو میری طرف سے محبت بھرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کو اگر ہم لے لیں تو تقریباً میجارٹی آف پیپل جو ہے نا وہ بستر میں سونا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم ظہر کی نماز کو لیں تو وہ ہماری نوکری کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم عصر کی نماز کو لیں تو وہ ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ چائے کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ نماز بھی ہماری چلی جاتی ہے۔ اگر ہم مغرب کی نماز کا لیں تو وہ رستے میں گزر جاتی ہے۔ بہانہ ہمارا کیا ہوتا ہے جی، وہ رستے میں آ رہے تھے، ٹریفک تھی، لہٰذا ہم وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے ہیں۔ چلیں آگے آتے ہیں، آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، مختلف ڈرامہ سیریل دیکھتے ہیں، نہیں تو کرکٹ میچز میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہماری عشاء کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ اور عید کی نماز کو اگر ہم لے لیں وہ تو ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے۔ تو جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، سب چیزیں سائڈ پہ رکھی ہیں، اور ہر طرف کیا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، آپس میں نہ اتفاقیاں ہیں، نہ چاکیاں ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہم پہ مہربانی نہیں کرتا۔ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن اللہ سنتا نہیں ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ بچوں نے ہمارے مستقبل کو سنبھالنا ہے، اور ہمارا مستقبل بچوں پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے۔ میں بس اتنا ضرور کہوں گا، یہ ساری باتیں میں نے نمازوں کا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا حشر ہم ان نمازوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا بھی ہے تو ہم ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں ہے، اور پھر ہماری مرضی کیا ہوتی ہے کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو مرتے وقت، اور روح ہماری جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نکلے تاکہ جنت البقیع مل جائے۔ اللہ کرے اگر ایسا ممکن ہو تو اس سے بہتر کیا ہے۔ لیکن پہلے ایک ایٹماسفر تو بناؤ بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ایک ایٹماسفر بھی تو بنانا پڑتا ہے، ایک گراؤنڈ بھی تو بنانا پڑتا ہے۔ وہ کدھر ہے؟ اگر آپ کو اچھا لگے کہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اگر دل پہ لگی ہیں تو ضرور غور کیجئے، اور نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ خود بھی اپنی اصلاح کیجئے۔ گھر میں اصلاح کی ضرورت ہے، گرد و نواح میں اصلاح کی ضرورت ہے، عزیز و اقارب میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں پورا معاشرہ ہی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمیں اصلاحی معاشرہ پہ زور دینا چاہیے، تاکہ جب اصلاحی معاشرہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر طرف پھر بے حیائی، چور بازاری، دھوکہ دہی
اور پھر یہ کرپشن کے بڑے بڑے جو نام آتے ہیں پھر یہ نہیں آئیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی اچھا ذکر ہوگا، اچھے ناموں کا ذکر ہوگا. تو اس امید کے ساتھ میں خود بھی اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو بدلیں گے. ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. تو کیا آپ لوگ راضی ہیں نا؟ وعدہ کرو آج کے بعد آپ اور میں سبھی مل کر اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے، خاص اور خاص اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، بیوی کی اصلاح کریں گے، اور سسرال والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. ڈرنا نہیں ہے، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور پھر دیکھنا آپ کا گھر بھی جنت، سسرال میں جائیں گے وہاں بھی جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، اور پھر پورا معاشرہ جنت جیسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوشش کر کے دیکھیے، رب کائنات ہمارے ساتھ ہے. بس اتباع رسول کو ذہن میں رکھیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. بات میں بڑی لمبی کر دیتا ہوں لیکن سن لیا کریں. برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ دیا کریں لیکن سن لیا کریں. سن کے پھر کہا کریں. انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور آپ ایک امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے. آگے بڑھو گے نا؟ ضرور بڑھو گے انشاءاللہ تعالی.